बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। शहबाज गिल का जो आजकल इशू बहुत हाइप पकड़ा हुआ है, इस इशू को होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल सी होती हैं, लेकिन उनको इस तरह फैलाकर, इस तरह उठाकर उनको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। और जब छोटी सी बात बड़ी बनती है तो फिर उसमें लोगों पे हर्फ भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की जमातें, जितने भी लोग हैं वो पीटीआई को टारगेट किए हुए हैं, और उनका टारगेट एक ही है कि किसी तरह ये साबित करें कि पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं, उनकी जितनी भी क़यादत है, चाहे वो ऊपर लेवल की है चाहे वो नीचे वाले लेवल की है, उन सबको ये साबित करें कि ये सारे के सारे बदतमीज़ हैं, ये गाली गलूच करने वाले लोग हैं, इनको ना तमीज़ है ना बात करने का ढंग आता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था मीडिया पे। ऐसी सूरत में हम लोग बार बार अपना दिफा करते रहे और अपने पीटीआई के दोस्तों का भी दिफा करते रहे कि ऐसा नहीं है, ये सारा झूठ फैलाया हुआ है। सारी दुनिया जानती है सियासत में गाली गलूच और सियासत में झूठ, गलत बयानी, धमकी, धौंस ये किसने शुरू किया, सारी दुनिया जानती है। 71 की सियासत जो थी, ये जो आज पाकिस्तान की सियासत की गंदी शक्ल नज़र आ रही है, ये सारी बनी थी 71 की दहाई में। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने मतलब की बात पे आते हैं। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, सबूत भी हैं, सब जानते हैं। ये ज़बान जिसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में दी गई हमेशा से ही। और मेरे वो भाई, भोले भाई, जो हमेशा कहते हैं कि पीटीआई गंदी ज़ुबान सियासत में लेके आई, उन भाइयों से मेरी इल्तिजा है, आप सबसे पहले तो गूगल पे रिकॉर्ड चेक कर ले या किसी अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग से पूछ ले। अगर फिर भी यकीन ना आए तो कम से कम ये देख लें कि अब जो ये धौंस, धांधली और गोली वाली सियासत चल रही है, या ये साफ़ियों को उठाना जेलों में डालना, वज़ीरों को उठा के जेलों में डालना, ये सियासत कौन शुरू कर रहा है। जैसा कि इमरान रियाज खान के ऊपर पर्चे कटवाए गए, उनको जेल में रखा गया, उनको अच्छा खासा रातों को जगा जगा कर जलील किया गया, रात के 12-12, 1-1 बजे तक अदालतें लगी रहीं, जिनमें से अटक वाली अदालत में मैं खुद पूरी रात उनके पास वहीं खड़ा था और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि क्या क्या ड्रामे हुए। फिर उसके अलावा अभी शहबाज गिल को जिस तरह उठाया गया, कोई FIR नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था और कोई वारंट नहीं था। इस सब के बावजूद शहबाज गिल साहब को उठाया गया। फिर यहाँ पे भी रुक जाते तो चलें, एक टक्कर का मुकाबला था, लेकिन शहबाज गिल के ड्राइवर को, उसकी 10 माह की बच्ची को उठाया गया और बच्ची को अपनी माँ से दूर रखा गया। जिस तरह उनको थाने लेके जाया गया, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि नून लीग हमेशा से ही सियासत में गंदी चीज़ों को लेकर आई है। मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शहबाज गिल साहब की जो गिरफ़्तारी है उस पर सारा मीडिया बोल चुका। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बल्कि मैं शुरू में वो बात कह चुका हूँ कि बात इतनी ज़्यादा थी नहीं जितना इसको उठाया गया। ये जो नून लीग कर रही है, ये जो पीडीएम कर रही है, ये एक तरह से अपने लिए आग इकट्ठी कर रहे हैं। इस पर मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे शेयर की थी, और ये एक तरह से इनका अपने लिए फंदा तैयार हो रहा है। ये कल इसी बात पर आप लिख लें, ये इसी बात पर कल रोएंगे कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन ये भूल चुके ये 90 का दौर नहीं। ये 90 के दौर में इस तरह के ड्रामे कर लेते थे, तब इनका कोई सबूत नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब ये कल रोएंगे और कहेंगे जी कि हमारी औरतों को उठाया जा रहा है, हमारे वज़ीरों को उठाया जा रहा है, हमारे साफ़ियों को उठाया जा रहा है, और ये कहेंगे हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। लेकिन इनको उस वक्त सारी दुनिया बताएगी कि ये आप ही ने बोया था, अब काटें। अपनी बारी पे इनसे सब्र नहीं होता, अपनी बारी पे ये रोते हैं, ये मज़लूम बन जाते हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कोई भी बंदा काम वो करे जो कल वापस उस पे आए तो वो ख़ुद बर्दाश्त कर सके। इन्होंने ये जो मीडिया के ज़रिए हाइप फैलाई है, ये जो मीडिया के ज़रिए धौंस और धमकी का जो रिवाज इन्होंने शुरू किया है, ये कल इनकी जब बारी आएगी तो ये बहुत पछताएंगे। जजों को इन्होंने ख़रीदा, अदालतों के ज़रिए गलत फैसले इन्होंने करवाए। जब भी जमहूरियत मजबूत होने का वक्त होता है तो नवाज शरीफ और इनकी पार्टी हमेशा जमहूरियत को गिराने के चक्कर में होते हैं। उल्टा जमहूरियत की पीठ में हमेशा खंजर इसी जमात ने घूम पाए। इसके बाद थोड़ी बात करूँगा अपने इदारों के लिए। मैं अपने इदारों से ये ज़रूर पूछने जाऊँगा, एज़ ए पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरा हक भी बनता है। मैं इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में रहता हूँ और हमेशा इस मुल्क की वफ़ादारी की, हमेशा इस मुल्क के साथ यहाँ दिल से मोहब्बत की। न सिर्फ पाकिस्तान में रहने के बाद, जब मैं पाकिस्तान से बाहर था
تب بھی اس ملک کے لیے میں لوگوں سے لڑا. تو میری محبت میرے ملک کے ساتھ جتنی ہے وہ میرے جاننے والے سب جانتے ہیں. تو اسی ناطے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے اداروں سے یہ سوال پوچھوں کہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کون سی ڈرامے بازی چل رہی ہے. بچے بچے کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، سب جانتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں جانتے. ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ ناجائز ظلم کرے جا رہی ہے اور پچھلے 26 سال سے ظلم کر رہی ہے. آپ کو نظر نہیں آتا. ایک پارٹی پاکستان کو کھائے جا رہی ہے اور پچھلے 40 سال سے کھائے جا رہی ہے. اور معاف کیجیے گا، اس پارٹی کو لائے بھی آپ، اس پارٹی کو مضبوط بھی آپ نے کیا، اس پارٹی کے لاڈ ناز نخر بھی آپ ہی نے اٹھائے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اس پارٹی نے جتنا بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا، جن کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو میں بلا شک و شبہ یہ کہوں گا کہ اس میں بھی آپ پھر برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. آپ اس ملک کی بڑی مشکل سے عمران خان کی بنائی ہوئی عزت کو دوبارہ تار تار کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ چلیں ماریں گولی عزت کو. اس ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ آپ کی کون سی دشمنی ہے؟ یہ وہی غریب عوام ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے محبت کا اظہار کرتے تھے، جن کی نظروں میں آج بھی آپ کی طرف محبت ہے. ایسے لوگوں سے آپ کون سی دشمنی کا بدلہ لے رہے ہیں؟ یہ بات میں پوچھوں گا اور بار بار پوچھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی اس چیز کو لے کر کافی ڈپریسڈ ہے، کافی پریشان ہے، چڑچڑے ہو چکے ہیں پاکستانی. وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں سکون نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی اچھا بندہ نہیں آیا، اچھا لیڈر نہیں آیا جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو سکیں. لیکن اس بار ایک اچھا لیڈر آیا تھا، اور اس کے اچھا ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آج بھی اس ملک کے بھلے کا سوچ رہا ہے. اور جب ایک بندہ، ایک سیاستدان، جو ہمیشہ آپ کہتے تھے سیاستدان اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں، ایک سیاستدان اب اگر ملک کے ساتھ مخلص ہے تو آپ دوسری سائڈ پر کھڑے ہو گئے. معاف کیجیے گا، آپ زیادتی کر رہے ہیں. بعد میں جو معافی میں نے بعد میں مانگنی ہے، میں وہ پہلے ایڈوانس میں مانگ رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا. میری کوئی بھی بات بری لگے معاف کر دیجیے گا. لیکن یہ سوال میں بار بار ضرور پوچھوں گا کہ اس ملک کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کی گئی؟ اس ملک کی ایجنسیاں نمبر 1 تھی، اس ملک کے ادارے نمبر 1 تھے. کیا وہ اتنی نمبر 1 تھے کہ ان کو سیدھی ہوتی ہوئی زیادتی نظر نہیں آ رہی؟ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کا جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، نہ بھی پتہ ہو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کس نے کی اور اس ملک کا پیسہ کس نے لوٹا اور اس عوام کا سکون کس نے برباد کیا. سب کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اگر نظر آ رہا ہے اس کے باوجود آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ برابر کے قصوروار ہیں. کل رات کو جس طرح ایک چھوٹی بچی اور اس کی ماں کو تھانے لے کے جایا گیا، آپ کا دل نہیں دکھا؟ آپ تو بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو سبق پڑھائیں گے، ہم دشمن کے بچوں سے پیار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دشمن کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. اتنی نفرت ہم سے کیوں؟ جو ادارہ دشمن کے بچوں کو پیار کر سکتا ہے، ان کو پڑھا سکتا ہے، تو ہم کون سی مٹی کے بندے ہوئے ہیں؟ ہم کون سے ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم کون سے آپ کے دشمن ہیں؟ جب آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ سوچیں آپ کو محبت کیسے ملے گی؟ محبت کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، محبت دکھانی پڑتی ہے. فی الوقت پوری دنیا اور پاکستانی خاص کر یہ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے. کیا قصور ہے ہمارا؟ ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ پوری رات حوالات میں رہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ اور ایک مریم جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان ان کا لاڈلا ہے. عمران خان کی حکومت میں ہی مریم کو ضمانت ملی، اور جس چیز پہ اور جس وجہ پہ ضمانت ملی وہ وجہ آپ ہی لوگوں نے اس کو باہر بھجوا دیا. کتنے ریلیف ملے. عمران خان کی حکومت میں ہر بندہ عمران خان کو آنکھیں دکھاتا رہا. اس کی وجہ کون ہے سب جانتے ہیں. پہلے نہیں بھی جانتے تھے، پہلے شک تھا، لیکن اب سب کو یقین ہو گیا. میں خود جنون کی حد تک آپ لوگوں سے محبت کرنے والا آدمی تھا، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، بدقسمتی ہے میری. اگر میری بدقسمتی نہ ہوتی تو شاید یہ چیزیں میں نہ دیکھتا جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. اور یہ جب چیزیں آپ ہمیں دکھائیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے ہمارا گلہ شکوہ بنتا ہے. شہباز گل کا جو تھا وہ گلہ شکوہ تھا. مریم نواز، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، خواجہ آصف، سعد رفیق،
یاس صادق، ان کے جو الزامات تھے وہ آپ کے ساتھ دشمنی تھی، وہ آپ کے ساتھ حقارت تھی، نفرت تھی۔ شہباز گل اور باقی عام پاکستانیوں کے، عمران ریاض خان کے جو بھی باتیں تھیں وہ صرف گلے شکوے تھے۔ آپ اگر ہمارے گلے شکووں کو اتنا سیریس لیں گے کہ وہ ہمارے لیے اتنا بڑا جرم بن جائے گا تو پھر معاف کیجیے گا، لوگ الٹا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، لوگ آپ سے نفرت نہ کریں۔ سر ایسے نہیں ہوتا۔ اپنی قوم کا ہم سب کو پتہ ہے، ہماری قوم جو اس کو محبت دے اس کو یہ محبت دیتی ہے، اور آپ پاکستان میں شاید ایک واحد چیز تھے، واحد ادارہ تھے جس کو پاکستانیوں سے سب سے زیادہ محبت ملی۔ آپ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا، پھر بھی پاکستانیوں نے آپ کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کی۔ اس محبت کی وجہ میں بتا دوں، یہ میری آخری بات ہوگی، اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہی لوگ آپ کے لیے لڑتے تھے، وہی لوگ ہر محاذ پر آپ کا دفاع کرتے تھے، وہی لوگ آپ سے بہت شدید محبت کرتے تھے، جن لوگوں کو آج آپ غدار ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ہاتھ نہیں بھی ہے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے کھڑے ہوئے لوگ ان کو ٹھڈے مار رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور آپ چپ کر کے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ قصور ہے آپ کا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں، اور یقین مانیں جس دن یہ پوری طرح نیوٹرل ہو گئے تو پھر آپ لوگ ہاتھ جوڑتے جوڑتے معافیا مانگیں گے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، ایک بار دل سے محبت نکل جائے تو وہ دوبارہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ تو التجا ہے میری، اس محبت کو پوری طرح دل سے نکلنے سے پہلے واپس پکڑ لیں، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ افواج یا ادارے تب بھی مضبوط ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے عوام کی محبت ہو، تو اس محبت کو ضائع مت کیجیے، اس محبت، اس خلوص کو سنبھال لیجیے۔ آخر میں پھر کہوں گا، اگر میری کوئی بھی بات بری لگے تو میں دل سے معذرت چاہوں گا، لیکن یہ ایک اس پاکستانی کا گلہ شکوہ ہے جو اس ملک کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتا ہے اور اس ملک کے ہر ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔